کہانی کچھ اس طرح سے ہے. یہ دو مسلمان تھے. دونوں رہتی دنیا تک اپنا نام سلامت رکھنا چاہتے تھے. ایک بادشاہ تھا اور دوسرا فقیر بادشاہ. بادشاہ تھا شاہ جہاں. ہم پہلے بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں اور پھر دوسرے بادشاہ پہ آئیں. والد نے اس کا نام شہاب الدین محمد رکھا تھا. شہزادگی کے دور میں وہ شہزادہ خرم تھا، لیکن جب بادشاہ بنا تو شاہ جہاں کہلایا. ہندوستان میں اس دور میں پورا جہاں سمجھا جاتا تھا. ہندوستان پہنچا تو دنیا بھر کے لوگوں نے کی آخری خواہش ہوتی تھی کہ برطانیہ کے جہاز راہ، پرتگال، اسپین کے ہنرمند، سینٹرل ایشیا کے طلسمہ ہندوستان آنا چاہتے تھے. چنانچہ ہندوستان کے بادشاہ حقیقت شاہ جہاں ہوتا تھا، پوری دنیا کا بادشاہ. بادشاہ کی ایک ملکہ تھی ارجمند بانو. یہ ملکہ بادشاہ کے پہلو میں پہنچ کر ممتاز محل ہو گئی اور بادشاہ کو ممتاز محل سے اس قدر پیار تھا کہ ملکہ نے 18 سال کی اس کی ازواجی رواقت میں بادشاہ کے 14 بچے پیدا کیے. بادشاہ سفر میں ہوتا، خضر میں ہو، امن میں ہو، جنگ میں ہو، ہر لمحہ ملکہ کو ساتھ رکھتا تھا. ممتاز محل بادشاہ کے حلقے ملکیت سے تاب نہ لا سکی اور چنانچہ 1630 میں برہان پور کی جنگی مہم کے دوران بادشاہ کا 14 بچی جنم دیتے ہوئے زچگی کے عمل میں وفات پا گئی اور بادشاہ نے ملکہ کو شہید محبت کا خطاب دیا. بادشاہ کو ملکہ سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے قسم کھائی کہ وہ آخری سانس تک کسی عورت کو نہیں چھوئے گا اور دوسرا وہ دنیا میں محبت کی ایسی نشانی چھوڑ جائے گا جو محبت کے جذبے سے بلند ہوگی. بادشاہ کی اس قسم کی جو بات سے تاج محل نے جنم دیا. تاج محل کے بارے میں بے شمار کہانیاں مشہور ہیں. مثلا ایک کہانی یہ بھی مشہور ہے کہ جو شیرازی جس نے نقشہ بنایا تھا، بادشاہ نے اس کی بیوی کو قتل کروا دیا اور اس کی بیوی کی لاش دکھا کر اسے کہا تو اب تم اپنی بیوی کا مقبرہ بناؤ. اور شیرازی نے تاج محل کا نقشہ بنایا. بادشاہ نے اس نقشے پر اپنی دولت بھر کر اسے اپنے نام کر لیا. بتایا گیا کہ تاج محل کی تکمیل کے بعد بادشاہ نے تمام تر معماروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ دنیا میں کوئی دوبارہ تاج محل نہ بنوا سکے. تاج محل صرف شیرازی کا نام لکھنے کی اجازت دے دی گئی تھی جس نے مقبرے کے اندر آیات تحریر کی تھی. بادشاہ کے علاوہ امام خان شیرازی واحد شخص تھا جس کا نام محل میں تحریر کیا گیا وغیرہ وغیرہ. بہرحال محل کی تعمیر پر ہزار داستان کی حیثیت رکھتی ہے. محل پر 20,000 مزدوروں کاریگروں نے حصہ لیا. 20 برس تک کام چلتا رہا. محل کے لیے 17 ممالک سے صندوق مرمر بنوایا گیا. محل کی دیواروں میں 35 قسم کے قیمتی پتھر لگائے گئے. ہندوستان کی پہلی عمارت تھی اس کا گنبد بنایا گیا تھا اور اس گنبد کی تعمیر کے لیے اطالوی کاریگروں کی مدد لی گئی تھی. تاج محل سے پہلے ہندوستان میں گنبد کی روایت موجود نہیں تھی. یہ دنیا کا واحد محل تھا جس کی خوبصورتی کو توازن دینے کے لیے سرخ پتھر سے 3 گنبدوں کی مسجد بھی بنائی گئی. یہ مسجد محض تعمیراتی حسن کا اظہار تھا اور اس میں آج تک نماز اور اذان نہیں ہوئی. تاج محل پر کتنا سرمایہ خرچ ہوا اس کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں. ایک روایت کے مطابق تاج محل پر 3 کروڑ 20 لاکھ روپے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق 6 کروڑ 52 لاکھ 321 روپے خرچ ہوئے. پہلی روایت درست ہو یا دوسری، لیکن اس رقم پورے یورپ کے جی ڈی پی سے زیادہ تھی اس وقت. کہا جاتا ہے کہ اس رقم سے اس وقت آکسفورڈ اور کیمبرج دونوں یونیورسٹیوں کی جو مالیت تھی 12 لاکھ روپے بنتی ہے. بہرحال بادشاہ کامیاب ہو گیا اور آج پوری دنیا میں تاج محل اور شاہ جہاں دونوں کو جانتی ہے. لہذا بادشاہ نے اپنی منزل پا لی. اب آتے ہیں دوسرے بادشاہ کی طرف جو فقیر بادشاہ ہے. دوسرے بادشاہ کے بزرگ شاہ جہاں کے دور میں ایران سے ہندوستان آئے تھے. انہوں نے شاہی خاندان میں اعلیٰ مرتبے پائے. دادا نواب جواد علی خان بادشاہ کے عالمگیر ثانی کے 1000 منصب وار تھے. نانا خواجہ فرید الدین بادشاہ اکبر ثانی کے وزیر اعظم تھے، لیکن یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں معمولی کلرک بھرتی ہوئے. کلرکی کے دوران منصفی کا امتحان پاس کیا اور 1841 میں جج بھرتی ہو گئے. ہندوستان کے مسلمانوں کا غلامی کا دور تھا. مسلمان جنگ آزادی ہارے ہوئے تھے. بادشاہ ختم ہو چکی تھی. حکمران غلام بن چکے تھے اور انگریز ان کے آقا. غلامی کے اس دور میں ماضی کے اس کلرک اور حال کے سول جج نے تاج محل بنانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ ایک ایسا تاج محل بنانا چاہتا تھا جس کے سامنے شاہ جہاں کا تاج محل کچھ نہ بڑا محسوس نہ ہو. لیکن اس کے پاس شیرازی جیسے آرکیٹیکٹ نہیں تھے، نہ ہی 20,000 مزدور تھے، نہ ہی وہ پیسے تھے جسے کہا جاتا ہے کہ 6 کروڑ یا 3 کروڑ نہیں تھے. اس کے پاس اس کی جو کچھ بھی تھا وہ یہ تھا کہ کچھ پیسے تھے، کچھ 1000 روپے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اکیلی جان اور پھٹی ہوئی جیب. وہ سامان لے کر باہر آیا. اس نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے ہندوستان کا پہلا انگریزی اسکول بنانے کا اعلان کیا. اس نے اپنے آپ کو جولی بنا دیا. کشکول بن کر ہر مسلمان کی دہلیز پر گیا. جس کے گھر سے ایک مٹھی آٹا مل سکتا تھا وہ لیا. جس نے کچھ بھی دیا اس کے پاس گیا. اس نے تاج محل کے لیے حسن کے بازاروں میں بھی گیا. اس نے عیاش مسلمانوں کو طوائفوں پر نوٹ نچھاور کرتے ہوئے دیکھا. یہ پاؤں میں گھنگرو باندھ کر آ گیا. اس نے سے کہا
اگر تم ناچنے والوں کو پیسے دیتے ہو تو میں ناچنے کے لیے تیار ہوں. تو آئی فون نے کہا مولوی صاحب ہم رنڈیاں ہیں, ہماری کمائی حرام ہے, ہم آپ کو چندہ کیسے دیں. اس نے کہا تم پیسے دے دو, میں علی گڑھ کے ٹوائلٹ بنوا لوں گا. اس کے اندر بھی شاہ جہاں جتنا جوش جذبہ اور جنون تھا, یہ جنون جذبہ بالآخر علی گڑھ اسکول بنا, پھر علی گڑھ کالج اور آخر میں علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا. یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا پہلا جدید تعلیمی ادارہ تھا, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو شاید آج پاکستان بھی نہ ہوتا. آج انگریزوں کے غلام ہوتے یا پھر ہندوستان کے ہندوؤں کے غلام ہوتے. سر سید یہ تھے سر سید احمد خان, جس نے اس خطے کے ہر مسلمان کے دل میں علم کا ایک ایسا تاج محل تعمیر کیا جسے سوچنے, آگے بڑھنے اور دنیا کو سرے سے تاج اٹھا کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. جہاں تعلیمی اداروں کا ذکر آتا ہے وہاں سر سید احمد خان کی یونیورسٹی کا نام بھی ضرور شامل ہوتا ہے. ہمیں سر سید احمد خان کی مثال کا فائدہ نہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ بڑے عظیم انسان تھے. ہمیں اسی سر سید احمد خان کی علی گڑھ یونیورسٹی میں جناح کی تصویر کا مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کیوں ہے, اسے ہٹا دیے جانا چاہیے. اور یہ خبریں آج کل بڑی